दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जासूसी रेडियो में स्वागत है और आज की कहानी का नाम है द 5 ऑरेंज पिप्स। तो आइए शुरू करते हैं शेरलॉक होम्स की शानदार कहानी द 5 ऑरेंज पिप्स। सितंबर का महीना ख़त्म होने वाला था। सारे दिन काफ़ी तेज़ हवा चलती रही। इसके साथ ही साथ फुहार सी भी पड़ने लगी थी। लंदन के बीचों बीच बैठे हम लोग रोज़ाना की ज़िंदगी से बोर होकर कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे। शाम होते होते तूफ़ान बढ़ गया। चिमनी से आती हवा किसी बच्चे की तरह शोर मचा रही थी। होम्स आग के पास बैठा अपने आपराधिक अभिलेखों को सूचीबद्ध कर रहा था और जबकि मैं दूसरे सिरे पर बैठा क्लार्क रसेल की समंदरी कहानियों में डूबा हुआ था। मेरी वाइफ अपने घर गई हुई थी, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए बेकर स्ट्रीट के अपने पुराने मकान में आ गया था। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखकर पूछा, घंटी बजी थी ना? क्यों, आज रात के वक्त कौन आ सकता है? मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई दोस्त ही होगा, वरना इतनी रात में। मेरा तुम्हारे अलावा कोई और दोस्त नहीं है, उसने जवाब दिया। मैं मेहमानों को ज़्यादा नहीं बुलाता। फिर कोई क्लाइंट? अगर ऐसा है तो मामला गंभीर है, क्योंकि कोई छोटी बात तो इस वक्त किसी आदमी को बाहर नहीं ला सकती। लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़रूर मकान मालिकिन ही होगी। लेकिन होम्स का अंदाज़ा गलत था। गली में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी और फिर दरवाज़ा खटखटाया गया। उसने अपने लंबे हाथ फैलाए और लैंप को खुद से दूर हटाते हुए एक खाली कुर्सी पर रख दिया जिस पर आने वाला बैठता। अंदर आ जाओ, उसने कहा। आने वाला आदमी जवान था। उसकी उम्र लगभग 22 साल की होगी। उसने चुस्त कपड़े पहन रखे थे जो कि अट्रैक्टिव लग रहे थे। उसके हाथ में थमा टपकता छाता और उसकी लंबी चमकदार बरसाती भयानक मौसम के बारे में बता रहे थे जिसमें से वो होकर आया था। उसने लैंप की रोशनी में फिक्र के एक्सप्रेशन के साथ चारों तरफ देखा। मैंने ध्यान दिया कि उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें फिक्र की वजह से डबडबा रही थीं। वो कुछ डरा हुआ सा था। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, उसने आंखों पर लगा सुनहरा चश्मा ठीक करते हुए बताया। मेरा यकीन है कि मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। मुझे डर है कि मैं तूफ़ान और बरसात के कुछ निशान आपके कमरे में ले आया हूँ। होम्स ने कहा, मुझे अपना बरसाती और छाता दो। वो यहाँ हुक पर टंगे रहेंगे और सूख जाएंगे। मेरा अंदाज़ा है कि तुम यहाँ दक्षिण पश्चिम से आए हो। जी हाँ, हाशमी से, उसने बताया। तुम्हारे जूतों की नोक पर लगा मिट्टी और खड़िया का बुरादा इस बात का सबूत है। मैं आपसे यहाँ कुछ मामले में सलाह लेने आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और मदद, ये हासिल करना हमेशा आसान नहीं है, होम्स ने कहा। मदद भी किसी किसी को ही मिलती है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना था मिस्टर होम्स। मेजर पेंडरगास्ट ने मुझे बताया था कि कैसे आपने उसे टैंकरविले क्लब कांड से बचाया था। हाँ ज़रूर, उस पर पत्तों की धोखाधड़ी का एक संगीन इल्ज़ाम था। वो सोचकर बोला। वो कहता था कि आप कुछ भी सुलझा सकते हैं मिस्टर होम्स, आने वाले व्यक्ति ने कहा। उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, होम्स ने कहा। आप कभी नाकामयाब नहीं होते। आप जो काम अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरा ही करके छोड़ते हैं। मैं 4 बार नाकामयाब हो चुका हूँ, 3 बार आदमियों के द्वारा और 1 बार औरत के ज़रिए। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये सब आपकी कामयाबी के आगे क्या मायने रखता है। हाँ, ये सच है कि ज़्यादातर मैं कामयाब ही होता हूँ। मिस्टर होम्स की होंठों पर मुस्कान थी। फिर तो आप मेरे मामले में भी कामयाब हो सकते हैं। आप मेरे केस को हाथ में लेकर देखिए। तुम अपनी कुर्सी आग के पास खींच लो और अपना सारा मामला डिटेल से बताओ। मिस्टर होम्स, ये मामला कोई मामूली मामला नहीं है। उसके चेहरे पर उलझन के एक्सप्रेशंस थे। मेरे पास जब कोई केस आता है तो वो तभी आता है जब वो अपने अंजाम तक पहुंच जाता है। होम्स ने कहा, मुझे अपने केस की शुरू से पूरी बात बताओ। उस आदमी ने अपनी कुर्सी थोड़ा आगे की ओर खींची और अपने गीले पैर आग की तरफ बढ़ा दिए। उसने बताया, मेरा नाम जॉन ओपेनशो है, मगर मेरा केस बहुत ही पेचीदा है। ये एक आनुवांशिक मामला है, इसलिए इसकी झलक देने के लिए मैं शुरू करता हूँ। मेरे दादा के 2 बेटे थे, एक मेरे अंकल एलियस और दूसरे मेरे फादर जोसेफ। मेरे फादर का कावेंट्री में एक छोटा सा कारखाना था।
جسے انہوں نے سائیکل کے آوشکار کے وقت بڑھا لیا تھا۔ وہ اوپن شو کے نہ ٹوٹنے والے ٹائروں کے مالک تھے۔ ان کا کاروبار اتنا کامیاب رہا کہ اسے بیچ کر اس سے ملنے والے روپیوں سے وہ اپنی زندگی آرام سے گزر بسر کرنے لگے۔ میرے چاچا جب جوان تھے تو امریکہ میں جا کر رہنے لگے تھے اور پودوں کا کام کرتے تھے۔ ان کا کاروبار بہت ہی بڑھیا چل رہا تھا۔ یدھ کے وقت وہ جیکسن سینا میں تھے اور بعد میں ہڈ میں، جہاں وہ کرنل ہو چکے تھے۔ جس وقت لی نے سرنڈر کیا تو میرے چاچا پھر سے وہی پودوں کا کاروبار سنبھالنے لگے۔ 3-4 سال وہیں رہے۔ پھر سن 1869 اور 70 کے آس پاس وہ یورپ واپس لوٹے اور سسیکس میں ہاشمی کے پاس ایک چھوٹی سی زمین خرید لی۔ انہوں نے امریکہ میں کافی جائیداد کمائی تھی اور وہاں سے لوٹنے کی وجہ ان کی کالے لوگوں کے لیے نفرت اور ناراضگی تھی۔ وہ اچانک غصے میں بھدی باتیں کرنے لگ جاتے تھے۔ وہ جتنے سال ہاشمی میں رہے انہوں نے کبھی قصبے میں پاؤں نہیں رکھا۔ ان کے گھر کے آس پاس ایک باغیچہ اور 2-3 کھیت تھے۔ وہاں لوگ کثرت کرتے تھے۔ مہینوں وہ اپنا کمرہ نہیں چھوڑتے تھے۔ برانڈی کچھ زیادہ ہی پیتے تھے۔ سماج سے بھی دور دور ہی رہا کرتے تھے۔ نہ ان کا کوئی دوست تھا اور نہ ہی وہ کسی کو پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے بھائی کو بھی نہیں۔ بس وہ مجھے ہی پسند کرتے تھے۔ جب سے انہوں نے مجھے دیکھا وہ مجھ سے پیار کرنے لگے تھے۔ اس وقت میں 8-9 سال کا تھا۔ یہ 1878 کی بات ہے۔ اس کے بعد 8-9 سال وہ انگلینڈ میں رہے۔ میرے فادر کے کہنے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ہی رکھ لیا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرتے تھے اور کبھی کبھی خوش ہو کر وہ میرے ساتھ کھیلتے بھی تھے۔ اپنے نوکروں اور کاروباری لوگوں کے سامنے وہ مجھے اپنا وارث کے روپ میں پیش کرتے تھے، اور 16 سال کی عمر میں گھر کا پورا مالک بن چکا تھا۔ گھر کی ساری چابیاں میرے ہی پاس رہتی تھیں۔ مجھے ہر جگہ آنے جانے کچھ بھی کرنے کا پورا ادھیکار تھا۔ ان کے انڈر میں کیول اٹاری والا کمرہ ہی رہتا تھا۔ اس کمرے میں ہمیشہ تالا لگا رہتا تھا اور اس میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، اور مجھے بھی نہیں۔ ایک دن چابی کے چھید سے میں نے اس کے اندر جھانکا تو اس میں مجھے کیول پرانے بکسے اور گٹریاں ہی نظر آئیں۔ یہ بات 1873 کی ہے۔ میز پر ایک لفافہ رکھا تھا جس پر ودیشی مہر لگی تھی۔ خط حاصل کرنا ان کے لیے آسان کام نہیں تھا، کیونکہ ان کے سارے بل نقد ادا ہوتے تھے اور ان کا کوئی دوست بھی نہیں تھا۔ وہ اس لفافے کو اٹھا کر بولے، آخر یہ ہو کیا سکتا ہے؟ انہوں نے اس لفافے کو جلدی سے کھولا تو 5 بیج نکل کر ان کی پلیٹ میں گر گئے۔ یہ دیکھتے ہی مجھے ہنسی آ گئی، لیکن ان کا چہرہ دیکھ کر میری ہنسی غائب بھی ہو گئی۔ ان کی آنکھیں باہر کو آ گئی تھیں اور ہونٹ لٹکا ہوا تھا۔ چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے لفافے کو دیکھ رہے تھے۔ کہ وہ چلائے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے۔ کیا بات ہے چاچا؟ میں ڈری ہوئی آواز میں چلایا۔ مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ موت، انہوں نے کہا، اور مجھے ڈر سے کانپتا ہوا دیکھ کر وہ اٹھے اور اپنے کمرے کی اور چل پڑے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے لفافہ اٹھایا اور اندر کی طرف گوند کے ٹھیک اوپر لال نشان دیکھا۔ اس کے اوپر 3 بار کے لکھا ہوا تھا۔ اس میں 5 سوکھے بیجوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اس ڈر کی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ میں ڈر کے مارے ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گیا، اور جیسے ہی میں سیڑھیوں پر چڑھا میں نے چاچا کو جنگ لگی چابی لے کر نیچے کی طرف آتا دیکھا۔ وہ چابی شاید اٹاری کی تھی۔ ان کے ایک ہاتھ میں چابی تھی اور دوسرے ہاتھ میں پیتل کا ایک بکسا۔ وہ بکسا کچھ اس طرح سے بنا تھا جیسے پرانے لوگ پیسہ رکھنے کا بناتے تھے۔ وہ جو چاہے کر لیں، لیکن میں انہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، انہوں نے قسم کھاتے ہوئے کہا۔ میری سے کہو کہ میرے کمرے میں آگ جلا دے اور ہاشمی کے وکیل فاردیم کو بلا لائے۔ جیسا انہوں نے کہا میں نے بالکل ویسا ہی کیا۔ جیسے ہی وکیل پہنچا مجھے کمرے میں بلایا گیا۔ آگ تیزی سے جل رہی تھی اور آگدان میں جلے کاغذ جیسی کالی پھولی ہوئی راکھ کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ میری نظر جیسے ہی اس پیتل کے بکسے پر پڑی، اس پر کے لکھا ہوا تھا، جیسا کہ میں نے لفافے کے اوپر دیکھا تھا۔ میرے چاچا بولے، میں چاہتا ہوں جان کہ تم میری وصیت کے گواہ بنو۔ میں اپنی ساری جائیداد تمہارے پتا کے نام چھوڑتا ہوں، جو بعد میں تمہیں ملے گی
اگر تم اس کا اچھا استعمال کرو تو بہت اچھی بات ہوگی۔ اگر تمہیں لگے کہ تم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو تم اسے اپنے سب سے بڑے دشمن کے لیے چھوڑ دینا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں تمہیں ایسی عجیب و غریب صلاح کیوں دے رہا ہوں، لیکن میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ اگلا موڑ کون سا ہو سکتا ہے، اس لیے جہاں وکیل صاحب کہتے ہیں سائن کر دو۔ میں نے سائن کر دیے۔ اس کے بعد وہ کاغذ وکیل اپنے ساتھ لے گیا۔ اس گھٹنا کا مجھ پر کافی اثر پڑا۔ میں نے کافی سوچ وچار کیا، ہر طریقے سے اپنا دماغ چلایا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرے دل میں جو ڈر بیٹھ گیا تھا وہ نہیں نکل پایا۔ کچھ ہفتوں کے بعد میں سنبھل گیا تھا اور ہماری زندگی میں رکاوٹ ڈالنے والی بھی کوئی بات نہیں تھی، لیکن میں اپنے چاچا میں کچھ بدلاؤ دیکھ رہا تھا۔ اب وہ کافی شراب پینے لگے تھے، سماج سے بالکل الگ ہو چکے تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت ان کے کمرے میں ہی گزرتا تھا۔ ان کے کمرے کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ جب بھی وہ باہر ہوتے تو غصے اور نشے کی حالت میں ہوتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریوالور ہوتا جس میں وہ ہمیشہ گولیاں برساتے تھے اور چلاتے تھے کہ انہیں کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ جب ان کا یہ غصہ ختم ہو جاتا تو وہ اپنے کمرے میں گھس جاتے تھے اور اپنے پیچھے تالا لگا کر اسے بند کر لیتے تھے، اسی طرح جیسے وہ کسی سے ڈرتے ہوں۔ اس وقت جب میں ان کا چہرہ دیکھتا تھا تو سردیاں ہونے کے باوجود بھی ان کے چہرے پر پسینہ ہوتا تھا۔ مسٹر ہومز، اب میں کیس کے آخر میں آتے ہوئے بتاتا ہوں کہ ایک رات اچانک انہیں پھر وہی غصے اور نشے کے دورے پڑے جن سے وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ جب ہم نے انہیں تلاش کیا تو وہ تالاب میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ چوٹ کا بھی کہیں کوئی نشان نہیں تھا۔ ان کے جسم پر کہیں کوئی چوٹ کا نشان نہیں تھا، کوئی لوٹ مار بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس راستے پر کسی اجنبی کے آنے جانے کے کوئی نشان نہیں ملے تھے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت میری کیا حالت ہوگی۔ میں نشچت طور پر کہہ سکتا ہوں کہ ان کے چاروں طرف ضرور کوئی جال بنا گیا ہے۔ اس طرح میں وارث بنا۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ میں نے اس سے چھٹکارا کیوں نہیں پایا؟ میرا جواب یہی ہے کہ مجھے اچھی طرح سے یقین تھا کہ ہماری پریشانیاں چاچا کی زندگی کی کسی گھٹنا پر ڈیپینڈ کرتی تھیں، اور خطرہ ایک گھر میں بھی اتنا ہی ہوگا جتنا دوسرے گھر میں۔ جنوری 1874 کی بات ہے کہ بیچارے میرے پاپا ختم ہو چکے تھے، اور تب سے 2 سال 8 مہینے بیت چکے ہیں۔ اب میں نے یہ امید کرنا شروع کر دیا تھا کہ میرے پریوار کے اوپر سے وہ شراپ ہٹ چکا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ پچھلی پیڑھی کے ساتھ ہی اس کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ میں اس لیے خوشی خوشی دن گزار رہا تھا، لیکن کل صبح اسی کے مطابق اسی طرح کا دھکا لگا جیسا میرے پاپا کے ساتھ ہوا تھا اور جیسا میرے چاچا کے ساتھ ہوا تھا۔ نوجوان نے اپنی جیب سے ایک مڑا ہوا لفافہ نکالا اور میز کی طرف مڑ کر اس میں سے سنترے کے 5 سوکھے بیج نکال کر ہومز کو دکھائے۔ یہ لفافہ ہے، اس نے کہا۔ ڈاک چن لندن کا ہے، پوروی پربھاگ۔ اندر وہی الفاظ لکھے ہیں جو میرے پاپا کے آخری سندیش میں لکھے تھے، کے اور پھر کاغذ سورج گھڑی کے اوپر رکھ دو۔ تم نے کیا کیا؟ ہومز نے پوچھا۔ کچھ نہیں کیا۔ سچ بتاؤں؟ اس نے کہا۔ ہاں، سچ بتاؤ۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھر ہمت کر کے بولا، میں اپنے آپ کو بالکل ہیلپ لیس محسوس کر رہا ہوں۔ میں اپنے آپ کو ان خرگوشوں کی طرح سمجھ رہا ہوں جن کی طرف سانپ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں کسی خطرناک بلا کی پکڑ میں آ گیا ہوں جس سے کوئی ہوشیاری، کوئی چالاکی، کوئی قابلیت حفاظت نہ کر سکے۔ شیرلاک ہومز چلایا، تمہیں کچھ کرنا چاہیے لڑکے، نہیں تو تم گئے۔ طاقت کے علاوہ تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ وقت مایوس ہونے کا نہیں ہے۔ میں پولیس کے پاس بھی گیا تھا مسٹر ہومز، مگر وہاں جا کر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ لوگ میری کہانی سن کر ہنس رہے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ انسپکٹر کا خیال ہے کہ سارے خط کسی کی طرف سے کیا گیا ایک مذاق ہے، اور میری فیملی والوں کی موت محض ایک اتفاق تھی، جیسا کہ نرنائک منڈل نے کہا تھا، اور چیتاونیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہومز نے اپنی مٹھی بندھے ہاتھ ہوا میں لہرائے۔ اوشواسی بے وقوفی، وہ زور سے چلایا۔ پھر بھی انہوں نے میرے ساتھ گھر میں رکنے کے لیے ایک پولیس والا لگا دیا ہے۔ وہ آج تمہارے ساتھ آیا ہے یہاں پر؟ ہومز کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ نہیں، اسے گھر میں رکنے کے آرڈر دیے گئے ہیں، اس لیے میں یہاں اکیلا ہی آیا ہوں، اس نے بتایا۔ ہومز نے غور سے ہوا میں دیکھا۔ تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا۔
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم ترنت میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ مجھے آپ کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اس نے بتایا، اس لیے میں آپ کے پاس نہیں پہنچ سکا۔ اب کس نے بتایا؟ آج ہی میں نے میجر پینڈرگاسٹ سے اپنے دکھ کے بارے میں بات کی تو انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا۔ تمہیں خط ملے 2 دن ہو چکے ہیں، ہم نے اس پر پہلے کام کیا ہوتا۔ میرے خیال میں آگے تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں ہے جو تم نے ہمیں سنایا، کوئی مددگار بیورا نہیں جس کی وجہ سے ہمیں کوئی مدد مل سکے۔ ایک بات ہے، جان اوپن شو بولا۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک نیلے رنگ کا دھندلا سا کاغذ باہر کھینچا اور اسے میز پر بچھا دیا۔ اس نے کہا، مجھے یاد ہے اس دن جب میرے چاچا نے کاغذ جلائے تھے، میں نے دیکھا تھا بنا جلے چھوٹے کنارے جو راکھ میں پڑے تھے، اس رنگ کے تھے۔ یہ ایک اکیلا کاغذ مجھے ان کے کمرے کے فرش پر ملا تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ شاید ان میں سے ایک کاغذ ہو سکتا ہے جو ان میں سے اڑ گیا ہوگا اور اس طرح جلنے سے بچ گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بیجوں کے علاوہ اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ میرے خیال سے یہ کسی پرائیویٹ ڈائری کا پیج ہے اور ضرور اس پر میرے چاچا کی رائٹنگ ہے۔ ہومس نے لیمپ سرکایا اور ہم دونوں اس کاغذ پر جھک گئے۔ اس کی ادھڑی کناری بتا رہی تھی کہ اسے کسی کتاب سے پھاڑا گیا ہے۔ اس کے اوپر 1869 لکھا تھا اور نیچے یہ الجھنوں سے بھرا وورن لکھا تھا جو اس طرح سے تھا۔ 4 کو ہٹسن آیا، وہی پرانا منچ۔ 7 کو میکولے، پیرومور اور سینٹ آگسٹن جان سوین کو بیج بھیجے گئے ہیں۔ 9 کو میکولے ہٹ گیا، 10 کو جان سوین ہٹ گیا، 12 کو پیرومور سے ملے۔ سب بڑھیا، شکریہ۔ کاغذ کو موڑ کر ہمارے مہمان کو لوٹاتے ہوئے ہومس نے کہا، اب تمہیں کسی بھی وجہ سے ایک بھی پل نہیں گنوانا چاہیے۔ جو کچھ بھی ابھی تم نے ہمیں سنایا، ہمارے پاس اس کے بارے میں بھی بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تم فوراً گھر پہنچو اور کام کرو۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ایک کام ہے جو تمہیں فوراً کرنا پڑے گا۔ اس کاغذ کو تم اسی پیتل کے بکسے میں رکھ دو جس کے بارے میں تم نے ہمیں بتایا، اور یہ بھی لکھ کر رکھنا کہ باقی کے کاغذ تمہارے چاچا کے ذریعے جلا دیے گئے تھے۔ یہ آخری کاغذ ہے۔ تم سہمت ہوگے کہ اس سے انہیں یقین ہو جائے گا۔ اتنا کام ہونے کے بعد فوراً سورج گھڑی پر نردیشوں کے مطابق رکھ دینا، سمجھ گئے؟ جی ہاں، سمجھ گیا۔ ابھی بدلہ لینے یا اس طرح کی باتیں مت سوچو۔ میرے خیال سے ہم وہ قانون کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں، مگر ابھی ہمیں اپنا جال بننا ہے، جبکہ ان کا پہلے ہی بنا جا چکا ہے۔ پہلا کام تمہارے اوپر سے خطرہ ہٹانا ہے، اور دوسرا کام ہے اس راز کو سب کے سامنے ظاہر کرنا اور گناہ گاروں کو ان کے کیے کی سزا دلوانا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مسٹر ہومس، اس نوجوان نے اپنا اوور کوٹ پہنتے ہوئے کہا۔ آپ نے مجھے ایک نئی زندگی اور امید دی ہے۔ میں ویسا ہی کروں گا جیسا آپ نے کہا۔ ایک پل بھی مت گنوانا، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سوچتا کہ اس بات میں کوئی شک ہے کہ تم اس وقت بہت بڑے خطرے میں ہو۔ تم یہاں سے حفاظت کے ساتھ گھر کیسے جاؤ گے؟ واٹرلو سے ٹرین کے ذریعے۔ ابھی 9 نہیں بجے ہیں، سڑکوں پر بھیڑ بھاڑ ہوگی۔ میں سوچتا ہوں کہ تم سرکشت رہو گے، لیکن پھر بھی تم اپنی اتنی حفاظت نہیں کر سکتے جتنی کہ میں سوچ رہا ہوں۔ میرے پاس ہتھیار ہے، آپ میری فکر مت کیجیے، اس نوجوان نے کہا۔ اچھی بات ہے، اب تم گھر کے لیے نکلو۔ کل میں تمہارے معاملے پر ہی کام کروں گا۔ تو پھر کل ہاشمی میں ملاقات ہوگی؟ نہیں، میں ہاشمی نہیں آؤں گا، ہومس نے کہا۔ تمہارا رہسیہ لندن میں ہے، میں یہیں ڈھونڈوں گا۔ پھر میں کاغذ اور بکسے کے ساتھ آپ کو 1-2 دن میں مل رہا ہوں۔ میں ہر خاص بات میں آپ کی صلاح لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ ملایا اور پھر ودا ہو گیا۔ باہر ابھی بھی تیز ہوا چل رہی تھی۔ بارش کی آواز کھڑکیوں پر پڑ پڑ ہو رہی تھی۔ اپنا سر جھکائے شرلک ہومس کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھیں آگ کی چمک پر جھکی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے اپنا پائپ سلگایا اور کرسی پر پیچھے کی طرف جھک گیا۔ وہ نیلے دھوئیں کے چھت تک اٹھتے ہوئے چھلوں کو گھور رہا تھا۔ واٹسن، میں سوچ رہا ہوں، اس نے خاموشی کو توڑا۔ ہمارے اب تک کے معاملوں میں یہ زیادہ امیجنیٹو ہے۔ شاید 4 کے نشان کو چھوڑ دیں تو۔ اچھا ہاں، شاید اسے چھوڑ کر۔ اور مجھے یہ جان اوپن شو شولٹو سے بھی زیادہ بڑے خطرے میں گھرا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن کیا تم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ کس طرح کا خطرہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کے بیہیویئر اور نیچر کے بارے میں تو کوئی سوال نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ تو وہ کیا ہے؟ اور یہ کے کون ہے؟
وہ क्यों उस दुखी परिवार के पीछे पड़ा है। शेरलॉक होम्स ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी कुर्सी के हत्थों पर अपनी कोहनियां टिका लीं। उसकी उंगलियों के पोर एक दूसरे से टच हो रहे थे। एक परफेक्ट लॉजिकल इंसान जब किसी सुराग को देख लेता है तो वो न केवल वारदात की सीरीज को बल्कि होने वाले अंजाम तक को जान जाता है। जैसे कि क्यूवियर सिर्फ एक हड्डी से पूरे जानवर की डिटेल निकाल लेता है, इसलिए वो वारदात की सीरीज की एक कड़ी को पूरी तरह से समझ लेता है। वो पहले की और आगे की सभी वारदातों को सही तरह से समझने में कामयाब हो जाएगा। हम अभी तक अंजाम पर नहीं पहुंचे हैं जिसे सिर्फ एक लॉजिक के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। परेशानियों को सिर्फ उन लोगों के स्टडी के ज़रिए सुलझाया जा सकता है जिन्होंने इसका सलूशन अपनी अक्ल की मदद से किया है। यही मुझे अपने मामले में भी करना है। अगर मुझे सही से याद है तो हमारी दोस्ती की शुरुआती दिनों में एक मौके पर तुमने बहुत ही शॉर्ट ढंग से मेरी हदों को बताया था। ओह हाँ, मैंने हंसते हुए कहा, ये सिर्फ एक दस्तावेज़ है। फ़लसफ़ा, साइंस और पॉलिटिक्स में तुम्हें ज़ीरो मिला था, मुझे अच्छी तरह से याद है। होम्स ने कहा, आदमी को अपने दिमाग की अटारी में वो सारा फर्नीचर रखना चाहिए जो उसके काम आ सकता है और बाकी वो अपनी लाइब्रेरी के कमरे में रख सकता है और जब चाहे तब इसे निकाल सकता है। ऐसे मामले में जैसा कि आज रात हमें सौंपा गया है, हमें यकीनन अपने सारे सामान खंगालने पड़ेंगे। मेहरबानी करके अपने पास की अलमारी में से के अक्षर वाला अमेरिकी विश्वकोश मुझे दे दो। अब हालातों पर डिस्कस करके हमें देखना चाहिए कि इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं। पहले नंबर पर हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये शुरुआत कर सकते हैं कि कर्नल ओपनशो के अमेरिका छोड़ने के पीछे ज़रूर कोई ठोस वजह थी। आदमी ज़िंदगी के इस वक्त में अपनी आदतों को नहीं छोड़ता। इस तरह फ्लोरिडा के अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट को छोड़कर जाना और इंग्लैंड में उसके अकेलेपन की चाहत बताती है कि उसे या तो किसी चीज़ या फिर किसी आदमी का डर था। इसलिए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी चीज़ के डर ने उससे अमेरिका छुड़वा दिया। ये क्या था जिसका उसे डर था? इसके बारे में हम उन भयानक पत्तों से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो खुद उसे और उसके घर वालों को मिले थे। क्या तुम उन ख़तों के फुटप्रिंट्स के बारे में बताओगे? पहला पौंडीचेरी से था जो मेरे चाचा के पास आया था, उसने बताया। दूसरा डूंडी से और तीसरा लंदन से। इससे तुम क्या अंदाज़ा लगा सकते हो? होम्स ने पूछा। ये सभी बंदरगाह हैं। यह कि लेखक जहाज़ के ऊपर सवार था, उसने बताया। बहुत अच्छा, अब हमारे पास एक राज है कि उन ख़तों को लिखने वाला जहाज़ पर सवार था। अब हमें दूसरे पॉइंट पर डिस्कस करनी चाहिए। पौंडीचेरी के केस में धमकी मिलने और उसके पूरा होने में 7 हफ्तों का फ़र्क है और डूंडी के मामले में ये सिर्फ 3 या 4 दिन का ही था। क्या इससे कुछ पता लगता है? एक लंबा सफ़र तय करना था, लेकिन इस ख़त को भी लंबा सफ़र तय करना था। उस वक्त मैं पॉइंट को पकड़ नहीं पा रहा था। कम से कम ये आइडिया तो है कि उस जहाज़ में एक या ज़्यादा आदमी थे। एक सफ़र पर निकला हुआ जहाज़ था। ऐसा मालूम होता है कि अपने उद्देश्य की शुरुआत करने से पहले हमेशा चेतावनी देते थे। तुमने देखा टूंडी से ख़त आते ही कितनी जल्दी काम हुआ। अगर वो स्टीमर में पौंडीचेरी से आए होते, वो तभी पहुंचते जब उनका ख़त पहुंचा था। लेकिन जैसा पॉइंट है कि 7 हफ्तों का अंतर था, मैं सोचता हूं कि ये 7 हफ्तों का अंतर डाक लाने वाली नाव और उस जहाज़ के बीच था जिस जहाज़ में सवार होकर लेखक आया था। अब तुम इस केस में ख़तरनाक जल्दबाजी देख रहे हो। तभी मैंने नौजवान ओपनशो को होशियार रहने की गुजारिश की थी। हमला हमेशा उस आखिर वक्त में हुआ है जितना लेखक की दूरी तय करने में लगता है। लेकिन ये लिफाफा लंदन से आया है, इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए। मैं चीखा, ओ गॉड! ओपनशो के पास जो कागज़ थे वो जाहिर है वो जहाज़ के आदमी और दूसरे लोगों के लिए ज़रूरी हैं। मेरा ख्याल है वो लोग एक से ज़्यादा होने चाहिए। एक अकेला आदमी निर्णायक मंडल को धोखा देने वाले ढंग से 2 मौत नहीं ला सकता था। इसमें कई आदमी रहे होंगे और वो संसाधन और निश्चय से भरपूर होंगे। उनके कागज़ जिस किसी के भी पास हैं वो उन्हें पकड़ेंगे। इस ढंग से तुम देखोगे कि के किसी आदमी के नाम के पहले अक्षर नहीं बल्कि एक समिति, एक कमेटी का बिल्ला है। लेकिन कौन सी कमेटी का? क्या तुमने कभी
کو क्लक्स क्लैन के बारे में नहीं सुना? उसने धीमे से पूछा। होम्स ने अपने घुटनों पर रखी किताब के पन्ने उल्टे। ये यहाँ है, वो कहने लगा। कू क्लक्स क्लैन, ये खतरनाक कमेटी युद्ध के बाद दक्षिण राज्य के पूर्व योद्धाओं द्वारा बनाई गई थी और देश के सभी भागों में जल्दी ही इसकी स्थानीय शाखाएं बन गईं, खासकर टेनेसी, लुइसियाना, कैरोलिना, जॉर्जिया और फ्लोरिडा में। और इसकी ताकत राजनीतिक उद्देश्यों, खासकर काले मतदाताओं को डराने और इसके विरोधी विचार वालों की हत्या करने या उन्हें देश से बाहर निकालने में इस्तेमाल की जाती थी। हिंसा से पहले पॉइंट आउट किए गए आदमियों को एक कल्पनाशील लेकिन जानी पहचानी आकृति के द्वारा चेतावनी दी जाती थी। कुछ हिस्सों में ओक के पत्तियों की टहनी तो कुछ में खरबूजे या संतरे के बीज। ये मिलने पर शिकार अपने पहले ढंग खुले रूप से त्याग सकता था या देश छोड़कर भाग जाता था। अगर उसने बहादुरी दिखाई तो उसकी मौत पक्की थी, वो भी आमतौर पर मामूली ढंग से। कमेटी का ऑर्गेनाइजेशन इतना कंप्लीट था और तरीके इतने सिस्टमेटिक थे कि शायद ही ऐसा कोई मामला दर्ज हो जिसमें किसी आदमी ने बहादुरी दिखाई हो और सज़ा से बच गया हो या उसकी हिंसा का ताल्लुक उनसे जोड़ा जा सके। अमेरिकी सरकार और दक्षिणी समाज के उच्च वर्गों की कोशिशों के बाद भी कुछ सालों तक संगठन फलता फूलता रहा। सन 1869 में आंदोलन अचानक खत्म हो गया। तभी से ही इस तरह के काम जैसे तैसे होते रहते हैं। शर्लक होम्स ने बताया, तुम देखोगे समिति के अचानक टूटने और ओपन शो के अमेरिका से उनके कागज़ों के साथ गुम होने में इत्तेफाक था। इसके कारण और प्रभाव रहे होंगे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसे और उसके परिवार को रास्ते में कुछ शांत आत्माएं मिली होंगी। तुम समझ सकते हो, इस किताब और डायरी में दक्षिण के किसी प्रथम व्यक्ति का नाम हो सकता है। इसके बावजूद ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें जब तक ये ना मिल जाए वो रात को चैन से नहीं सो पाते होंगे। फिर जो पन्ने हमने देखे वही हैं वो जैसी हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर मुझे ठीक से याद है तो उसमें लिखा था, आबासा को बीज भेजे। इसका मतलब उन्हें कमेटी की चेतावनी दी गई। फिर लिखा है कि आ और बा हट गए या देश छोड़ गए और किसी से मिलने गए थे। मुझे डर है कि सा के साथ अंजाम बुरा हुआ। मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर कि हम इस अंधेरी जगह में थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं। मेरा यकीन है कि नौजवान ओपन शो के पास इस दौरान उतना ही मौका है कि वो वैसा ही करे जैसा कि मैंने बताया। आज रात इससे ज़्यादा कुछ और कहा या किया नहीं जा सकता, इसलिए मुझे मेरी वायलिन पकड़ाओ और आधे घंटे के लिए हमें ख़राब मौसम और हमारे आदमियों के ख़राब तरीके के बारे में भूल जाना चाहिए। यही बेहतर होगा। सुबह सवेरे का मौसम साफ हो चुका था। सूरज एक हल्की सी चमक लिए बड़े शहरों पर टंगे धुंधले पर्दों के बीच चमक रहा था। जिस वक्त मैं नीचे आया, शेरलॉक होम्स पहले ही नाश्ता कर रहा था। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे कि मैंने तुम्हारा इंतज़ार नहीं किया? वो बोला, मैं देखता हूँ कि आज मेरे सामने व्हाट अ बिजी डे और मुझे आज नौजवान ओपन शो का केस देखना है। तो तुम क्या कदम उठाने वाले हो? मैंने पूछा। ये बात ज़्यादातर मेरी पहली पूछताछ पर डिपेंड करेगी। मुझे आखिरकार हाशमी जाना पड़ सकता है। तुम पहले वहाँ नहीं जाओगे? नहीं, मैं शहर से ही शुरुआत करूँगा। घंटी बजाओ और मेड तुम्हारी कॉफ़ी ला देगी। इंतज़ार करते हुए मैंने मेज़ पर से एक अनखुला अखबार उठाया और इस पर अपनी नज़र डाली। ये एक हेडलाइन पर ठहर गई जिसने मेरे दिल को एक ही जगह जमा दिया। होम्स, तुम्हें बहुत देर हो गई, मैं चिल्लाया। अपना कप रखते हुए वो बोला, उफ, मुझे इसी बात का डर था। ये कैसे हुआ? वो शांतिपूर्वक पूछ रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि वो हैरान था। मेरी नज़र ओपन शो के नाम और वाटरलू पुल के पास हादसा हेडलाइन पर पड़ी और उस हेडलाइन के नीचे ये डिटेल लिखी हुई थी कि कल रात 9 और 10 के बीच एच डिपार्टमेंट का पुलिस सिपाही कुक जो वाटरलू पुल के पास गश्त पर था, उसने सहायता के लिए चीख और पानी में छपा कर सुना। रात का अंधकार बढ़ता ही जा रहा था और तूफान भी बहुत तेज़ था, इसलिए बहुत से राहगीरों की मदद के बावजूद बचाव की कोशिश मुमकिन नहीं थी। फिर भी चेतावनी दे दी गई थी और नेवी पुलिस की मदद से आखिरकार डेथ बॉडी मिल गई थी।
یہ ایک نوجوان آدمی کی ڈیتھ باڈی تھی جس کا نام اس کی جیب سے ملے لفافے کے مطابق جان اوپنشو تھا اور اس کا ریزیڈنس ہاشمی کے قریب تھا۔ ایسا اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ وہ واٹرلو اسٹیشن سے آخری ٹرین پکڑنے کی جلدی میں تھا اور اپنی ناؤ رکنے کے چھوٹے سے کنارے پر جا پہنچا۔ ڈیتھ باڈی پر کوئی مار پیٹ کے زخم نہیں ہیں اور کوئی شک نہیں کہ مرنے والا ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا۔ کچھ پلوں تک ہم لوگ خاموش بیٹھے رہے۔ ہومز بہت غمگین اور ہلا ہوا تھا۔ میں نے اسے ایسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس سے تو میرے ابھیمان کو ٹھیس پہنچی ہے واٹسن، اس نے چپی توڑی۔ یہ بے شک بری بات ہے مگر اس سے میری خودداری کو نقصان پہنچا ہے۔ اب یہ میرا پرسنل معاملہ بن گیا ہے اور اگر ایشور مجھے طاقت دے میں اس گروہ پر ہاتھ ڈالوں گا۔ وہ میرے پاس مدد کے لیے آیا اور میں نے اسے موت کی طرف بھیج دیا۔ وہ اپنی کرسی سے اچھلا اور بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا اور وہ گھبراہٹ میں اپنے لمبے پتلے ہاتھوں کو کبھی ایک دوسرے سے پکڑتا اور کبھی چھوڑتا۔ وہ چالاک شیطان ہے، آخر کار وہ چلایا۔ انہوں نے وہاں کیسے اسے پھانس لیا؟ کنارہ اسٹیشن کے سیدھے راستے میں نہیں ہے۔ پل پر بھی بے شک ایسی رات میں بھی بھاری بھیڑ تھی جو ان کے مقصد میں رکاوٹ تھی۔ اچھا واٹسن، دیکھتے ہیں کہ اینڈ میں کون جیتا ہے۔ اب ذرا میں باہر جا رہا ہوں۔ پولیس کے پاس؟ نہیں، جب میں جال بن چکوں گا وہ مکھیاں پکڑ سکتے ہیں لیکن پہلے نہیں۔ سارا دن میں کاروباری کام میں لگا رہا اور شام کو دیر سے میں بیکر اسٹریٹ لوٹا۔ شرلک ہومز ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ لگ بھگ 10 بجنے والے تھے جب اس نے انٹری کی۔ اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا اور شریر تھکا ہوا تھا۔ وہ میز تک پہنچا اور پاؤ کا ٹکڑا توڑا۔ وہ اس ٹکڑے کو جلدی جلدی کھا گیا اور ڈھیر سارا پانی پی گیا۔ تم بھوکے ہو؟ میں نے کہا۔ مرا جا رہا ہوں۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میں نے ناشتے کے بعد کچھ بھی نہیں کھایا، ایک ٹکڑا بھی نہیں، اس نے بتایا۔ میرے پاس اس کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ تم سناؤ، تمہاری سفلتا کیسی رہی؟ میرا مطلب ہے تم اپنے کام میں کامیاب ہوئے؟ تمہارے ہاتھ میں کوئی ثبوت لگا جو اس کیس کو اچھی طرح سمجھنے میں مدد کرے؟ وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ نوجوان اوپنشو بنا بدلے کے لمبے سمے تک نہیں رہے گا، کیوں واٹسن؟ ہمیں ان کا شیطانی نشان انہی پر لگا دینا چاہیے۔ یہ اچھی طرح سوچ لیا گیا ہے۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ اس نے الماری میں سے ایک سنترا نکالا اور اس کی پھانک کری، پھر انہیں نچوڑ کر میز پر اس کے بیج نکال لیے۔ ان میں سے اس نے 5 بیج اٹھائے اور انہیں ایک لفافے میں ڈالا۔ اس کے اندر کے حصے پر اس نے لکھا JK کے لیے SH، پھر اس نے اسے بند کیا اور اس پر پتہ لکھا، کپتان جیمز کولہون، لون اسٹار، سوانا، جارجیا۔ جس وقت یہ بندرگاہ پر انٹری کرے گا یہ اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس نے ہنس کر کہا، یہ اسے اپنے آنے والے دربھاگیہ کے بارے میں بتائے گا جس طرح اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ کپتان کولہون کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ آخر یہ آدمی ہے کون؟ گروہ کا سرگنا یہی ہے۔ میں باقی لوگوں کو بھی تھاموں گا لیکن پہلے اسے۔ اس نے بتایا۔ تمہیں اس کا پتہ کیسے چلا؟ اس نے اپنی جیب سے ایک لمبا کاغذ نکالا۔ یہ نام اور تاریخوں سے پورا بھرا ہوا تھا۔ اس نے بتایا، میں نے پورا دن لوئڈ کے رجسٹر اور پرانی فائلیں دیکھنے میں خرچ کیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہ 83 میں کون سا جہاز جنوری اور فروری میں پونڈیچیری سے گزرا تھا۔ ان مہینوں میں 36 جہاز نکلے تھے۔ ان میں سے ایک لون اسٹار نے میرا دھیان ترنت ہی اپنی طرف کھینچا کیونکہ یہ لندن سے چھوٹنا بتایا گیا تھا، لیکن اس کے نام میں سنگھی پرانتوں میں سے ایک پرانت کا نام تھا، شاید ٹیکساس۔ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کون سا، لیکن میں جانتا ہوں کہ جہاز امریکہ سے چلا ہوگا۔ میں نے ڈھونڈے کے ابھیلیکھ کھوجے اور جب پایا کہ جنوری سن 1885 میں لون اسٹار وہاں تھا، میرا شک پکا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے لندن بندرگاہ میں اس وقت اپستھت جہاز کے بارے میں پوچھا۔ لون اسٹار یہاں پچھلے ہفتے پہنچا تھا۔ میں ایلبرٹ بندرگاہ پہنچا اور پایا کہ وہ آج صبح چھوٹ چکا تھا۔ وہ سوانا جا رہا تھا۔ میں نے گیوسینٹ کو تار بھیج کر پتہ کیا، تھوڑا سمے پہلے ہی گزرا تھا اور ہوا چونکہ پوروی ہے اس لیے بے شک یہ گڈونس پار کر گیا ہوگا اور ویٹ دیپ سے زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ پھر تم کیا کرو گے؟ وہ میرے ہاتھوں میں ہے۔ جیسا مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ اور اس کے 2 ساتھی جہاز پر ایسے ہیں جو امریکی مول کے ہیں، دوسرے آدمی جرمنی اور فن لینڈ کے ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پچھلی رات وہ تینوں جہاز سے باہر تھے،
یہ بات مجھے جہاز پر مال لادنے والوں سے پتہ چلی۔ جب تک ان کا جہاز سوانہ پہنچے گا، ڈاک والی یہ ناؤ یہ لیٹر پہنچا چکی ہوگی اور تار نے سوانہ پولیس کو سوچت کر دیا ہوگا کہ یہ آدمی ہتیا کے معاملے میں یہاں بری طرح سے وانچت ہے۔ انسانوں دوارا بنائی گئی پلاننگ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کمی نکل آتی ہے۔ اس سال ہوا بہت طوفانی تھی۔ ہم نے کافی وقت تک سوانہ کے لون اسٹار کی خبر کا انتظار کیا، لیکن یہ ہم تک کبھی نہیں پہنچی۔ آخر میں ہم نے سنا کہ اٹلانٹک میں دور کہیں ایک ٹوٹی ہوئی ناؤ لہروں کے بیچ ڈوبتی اتراتی دیکھی گئی، جس پر LS اکشر لکھے ہوئے تھے، اور یہی کچھ لون اسٹار کی مرضی تھی جس کے بارے میں ہم کبھی نہیں جان پائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ اسی طرح کی اور شاندار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔